ہمارے گاؤں ڈھوک للیال کے ایک طرف نور خان ایئر بیس ہے، دوسری طرف فضائیہ کالونی ہے، کورنگ اور غوری ٹاؤن ہے۔ 1967 میں رن وے کے ایکسٹینشن کی وجہ سے کچھ زمینیں رن وے کے نیچے آ گئی۔ ہمارے کھلے کھیت تھے۔ دوسری طرف اسلام آباد ایکسپریس ہے، اس کے پاس جس ٹیلے پر قائد اعظم کا پورٹریٹ بنا ہوا ہے، اس کو ہم کٹہڑا کہتے تھے۔ اس پر بھی بیٹھ کر اپنی زمینوں کا نظارہ کرتے تھے۔ اس ٹیلے پر کچھ آثار قدیمہ کے آثار تھے۔ اس ٹیلے کے ساتھ ایک اور ٹیلہ تھا جو اب نظر نہیں آتا، اوپر فلیٹ بن گئے، پتہ نہیں اتنی مٹی کہاں گئی۔ دونوں ٹیلے ساتھ ساتھ تھے جن کو ہم کٹہرے بولتے تھے۔ اب ایک بچا ہے جس پر قائد اعظم کا پورٹریٹ بنا ہوا ہے اور ساتھ ایمان اتحاد تنظیم لکھا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو اس ٹیلے پر بیٹھ کر اپنی زمینوں کا نظارہ کرتے تھے۔ پھر پرانے وقتوں میں اس ٹیلے پر کوئی آبادی ہوگی، لیکن پراپرٹی ڈیلر نے بلڈوز کر کے فلیٹ اور کالونیاں بنا دی۔ دارالخلافہ بننے سے اسلام آباد ایکسپریس وے بنی۔ اس کے نیچے بھی ہمارے کھیت تھے، سب مٹی کے بھاؤ بکے۔ بچپن میں اس ٹیلے میں 3 غار بنے ہوئے تھے جن کو ہم گپھے کہتے تھے۔ خاص اس جگہ پر جہاں یونٹی لکھا ہوا ہے، باہر سے 3 غار یا گپھے مٹی کھود کر بنائی گئی تھیں، لیکن اندر جا کر تینوں مل جاتی تھیں۔ 3 راستے باہر سے گپھوں یا غاروں کے اندر جاتے تھے، لیکن اندر ایک کمرے کی طرز پر بنے غار میں مل جاتے تھے۔ شاید ہوا کی آمد و رفت کے لیے کسی نے ڈیزائننگ کی تھی۔ پرانی کوئی آبادی ہوگی۔ ٹوٹے ہوئے برتن اور مٹی کے کھلونے بہت بکھرے ہوئے ملتے تھے۔ غاروں یا گپھوں کا رخ مشرق میں کورنگ کی طرف تھا۔ غاروں کے سامنے ایک صحن بھی تھا یا مٹی کا تھلہ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ غار اور تھلہ نہیں رہا اور اس کو گول کر کے یونٹی کا بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ 1960 سے پہلے راول ڈیم نہیں تھا تو ستمبر ساون کے مہینے میں کورنگ میں بہت سیلاب آتا تھا، جس کو ہم پوٹھواری میں ہاڑ کہتے تھے۔ ہم غاروں کے صحن میں کھڑے سیلاب کا نظارہ کرتے تھے، بہت خوبصورت لگتا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں میٹرک کر چکا تھا۔ جنگ سے پہلے ایک پیر صاحب نے ان گپھوں یا غاروں میں ڈیرا لگایا۔ تویز جادو کا کام کرنے لگا۔ گلے میں موتیوں کی مالا اور ہاتھ میں تسبیح اور انگوٹھیوں میں نگینے جڑے ہوتے تھے۔ قریبی گاؤں کی عورتیں اور کچھ ان پڑھ مرد باہر تھلے پر انتظار کرتے اور ایک ایک کر کے پیر صاحب اندر بلاتے اور اس کے پاس بیٹھ کر تویز اور غیب کی باتیں پوچھتے تھے۔ پیر بات نہیں کرتا تھا، خاموشی سے بندے کی طرف دیکھتا اور کاغذ پر کچھ الٹی سیدھی لکیریں مار کر تویز بنا کر دے دیتا۔ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ سارے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا پیر ہے۔ کافی لوگ چڑھاوے اور کھانا وغیرہ دے جاتے تھے۔ 1965 کی لڑائی کے دوران ایئر اٹیک ہوا۔ انڈیا کا بمبار کینبرا نے 3-4 بم پھینکے، لیکن بیس سے کافی دور پھینکے، جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ستمبر میں دریائے کورنگ میں کافی پانی تھا۔ راول ڈیم اور اسلام آباد نہیں بنا تھا۔ پانی چمکتا دیکھ کر کورنگ میں بم پھینک کر بھاگ گئے۔ سیکورٹی فورسز نے کچھ پیغام جو کسی وائرلیس سیٹ سے دیا گیا تھا ڈیٹیکٹ کیا۔ اس علاقے کی سرچ ہوئی تو معلوم ہوا یہ وائرلیس پیغام ان غاروں سے کیا گیا ہے۔ تلاشی کی گئی تو پیر صاحب سے ایک وائرلیس سیٹ برآمد ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے اس کو گرفتار کیا اور تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کی سنتے اور ختنہ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک ہندو جاسوس تھا جس نے پیر کا روپ دھارا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ انڈین آرمی میں میجر تھا اور جاسوسی کے لیے بیس کے قریب ان غاروں میں اپنا ڈیرا بنایا۔ دن کو تویز لکھتا اور رات کو وائرلیس پہ پیغام بھیجتا تھا۔ جب پکڑا گیا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہمیں کتنا گمراہ کیا گیا تھا۔ لوگ اور عورتیں تو اس وقت ویسے ہی پیر پرست تھے۔